دوستو میں سعید بلال اور میرے ساتھ ہے سعادت محی الدین. سعادت محی الدین کا تعلق ہٹمرا مٹن سے ہے. جو جب آپ اننت ناگ کھنابل کے پی روڈ سے پہلگام کی طرف جاتے ہو، بالکل روڈ کے لیفٹ سائیڈ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، خوبصورت گاؤں ہے، لدر کنارے واقع ہے، اور یہیں پہ رہتے ہیں سعادت محی الدین. سعادت محی الدین نے ایک اپنا جو ہے کشمیری پوڈ کاسٹ سیریز سٹارٹ کی ہے، جس میں ان کا مقصد ہے کہ کشمیری لینگویج کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جب بھی آج نئی جنریشن آتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جانی جانی یس پاپا، جو کہ سعادت محی الدین سے بات کر کے مجھے پتہ چلا، ہم انہیں باہر کے کلچرز سکھانے، ان پہ امبائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنا کلچر جو ہے اس وقت بھول جاتے ہیں. اور یہی دھیان میں رکھتے ہوئے محی الدین صاحب، سعادت محی الدین صاحب نے یہ کوشش کی ہے. کتنی یہ کوشش رنگ لائی ہے اور ابھی تک کتنی کامیابی ملی ہے وہ تو خیر پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے پوچھنا ایک تو شکریہ ادا کروں گا ان کا، اور دوسرا یہ کہ شکریہ تو مجھے ادا کرنا ہے آپ کا کہ آپ یہاں آئے میرے ساتھ چند باتیں کرنے کے سعادت لیے. صاحب مجھے بولیں گے آپ کی، دیکھیں جہاں پہ آج بچے انجینئرنگ، ڈاکٹری، نیٹ، باقی چیزوں کے پیچھے یا اسپورٹس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ کو اس چیز کا خیال کہاں پڑا؟ ایکچولی میں ایک دن گاڑی میں تھا، تو گاڑی میں میرے ساتھ ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی، لڑکی. تو جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی تو وہ کہنے لگی ڈرائیور انکل کو جو گاڑی چلاتا تھا، ڈرائیور اسٹاپ دی کار اتنا کوڑ آسان. میں بس پریشانی کیا یہ ونچ سیودے ون سے گاڑ رکے. تو وہاں سے بولنے لگی وہ یا کرتے نا آج کل کی. تو وہاں سے مجھے ڈونٹ فیل اوفینڈیڈ، ہاں دس از اے ریئلٹی، ہاں یہ ایک سچائی دس از اے ریئلٹی. تو پھر مجھے وہاں سے انسپریشن ملی کہ اس چھ کٲشر کتھ کرنس میں منچھن کیوں. لیکن شاید ان دوستوں کو لگتا ہوگا کہ یہاں کشمیری لینگویج کی پروموشن کی بات کر رہے اور بات اردو میں کر رہے، نہیں ان کو ذرا وجہ بتائے. اور نہیں ہاں یہ میرے ساتھ بھی اس سے پہلے بھی ہوا میرے ساتھ. تو جب کہیں میں بات کرتا ہوں تو میں اردو میں کرتا ہوں، بیکاز اردو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. دیکھیے جو یہ کنٹینٹ ہوتا ہے یہ صرف کشمیری لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ جو کشمیر کے باہر ہے، انڈیا، پوری انڈیا، اور وہاں سے پاکستان، افغانستان، نیپال، وہاں سے بھی اردو یا ہندی یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر میں کشمیر میں بات کروں گا تو صرف کشمیری لوگ سن سکتے ہیں، اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، انسپریشن آپ کو وہاں سے ملی، تو ابھی تک کتنی کامیابی ملی آپ کو اس میں؟ کامیابی تو چل رہی ہے. یہ میں نے 6 مہینے ہو گئے تب سے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو تب سے مجھے لگتا ہے یہی 20-25 ایپیسوڈس آئے اس کے. ہفتے میں ایک ایپیسوڈ کرتا ہوں میں اس کا. جو ہمارے صوفی بزرگوں نے کچھ شاعری لکھی ہے، جو اپنا کلام لکھا ہے، تو انہیں میں بیان کرتا ہوں. اچھا، اپنے سیریز میں، لیکن کیوں صوفی جو بزرگوں کا کلام ہے وہی کیوں؟ وجہ بیکاز آئی لائک صوفیزم پرسنلی. تو وجہ تو یہی ہے، مجھے صوفیزم سننا، مطلب اس کے بارے میں سمجھنا، سننا یہ پسند ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ مطلب جو آج کل کی سنگرس بھی ہیں تو وہ بھی سانگس بناتے ہیں اس پہ. جہاں پہ میں آپ کو شاید آج کے سماج کی حقیقت بولوں، جہاں پہ آج کے بچے، آج کے نوجوان جو ہے ریپ سننا پسند کرتے ہیں، جہاں پہ آج کے بچے ٹیلر سوئفٹ اور باقی ایکون وغیرہ کو سننا پسند کرتے، وہاں پہ آپ کا کلام کیوں سنے؟ وہ وجہ اسی کے لیے میں کام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے یہی سنیں، بعد میں وہ سنیں. پہلے یہ میری تھوڑی ریچ بھی ہے، تھوڑی انسٹاگرام پہ میں ویڈیوز وغیرہ بھی بناتا ہوں. میں وائنر ہوں، میں ایک پوائٹ بھی ہوں، خود بھی اپنی شاعری بھی لکھتا ہوں. تو تھوڑی سی ریچ مجھے انسٹاگرام پہ ہے، تو وہاں میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وہ سنتے ہیں، پھر وہ شیئر کرتے ہیں باقیوں کے ساتھ. تو پیر گروپ میں، دوستوں میں خاص طور پہ، کیونکہ ان سے انسان زیادہ انٹریکٹ کرتا رہتا ہے، اپنے پیر گروپ میں آپ کو کس نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب صوفی دوست آیا اب قوالی سنائے گا یا کچھ اور شعر و شاعری کرنا، وہ کیسے اب آپ کو کیسے لے لیتے ہیں؟ آپ وہ لیتے ہیں. میں پوئٹری کے ساتھ ساتھ کامیڈی بھی کرتا ہوں. تمہیں تمن بوزنا تل جو کھانا کیا.
میں کامیڈی کے ساتھ ساتھ روسٹنگ بھی کرتا ہوں جن میں کر کے ہمس روسٹ میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ پوئٹری بھی صوفزم دپن بوزنا کیا غزلہ. اچھا آل ان ون پیکج مطلب کامیڈی کے ساتھ. لیکن کیا مطلب دیکھو اگر میرے بچے ہیں گھر میں یا میرے جو گھر میں بھائی بہن ہے کزنس ہے سبلنگس ہے آج کل کوشش رہتی ہے پیرنٹس کی کہ میرا بچہ جو ہے کسی اچھے فیلڈ میں ایکسل ہو جائے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, سائنٹسٹ بنے, ہے نا ہے نا ہے نا ہے. ایسا کبھی پیرنٹس سے گارڈین سے سننے کو ملا کہ اس میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بالکل بالکل وہ تو روز ہی سننا پڑتا ہے. کیا رسپانس رہا پھر آپ کا؟ وہ ریسپانس تو آنکار آسان کرن ہر آج چلو ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے تم تہ چھن غلط آسان کی مطلب پیرنٹس تم سوچان بچہ گوس کی اصل حاصل کرن تو ان کے کہنے پہ بھی میں چلتا ہوں اور خود بھی یہ مطلب سلسلہ اسٹڈیز بھی میں کرتا ہوں. میرا فرسٹ ایئر BSc ڈائلسس ٹیکنالوجی ہے اس سال. تو آپ پنجاب میں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ جی اچھا پنجاب میں. لیکن اب خاص بات پوچھنا چاہوں گا, کیا لگتا ہے آپ کو ابھی تک جو آڈینسز سے آپ کو رسپانس ملا پازیٹیو کتنا تھا اور نیگیٹو کتنا ہے؟ پازیٹیو ہی مطلب اس میں سب کچھ پازیٹیو ہی ہے. مطلب ات ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ نیگیٹِو تہِ ؤنِتھٕے کینٛہہ وۄنۍ تہِ ما تہٕ سُہ چھُس پانسٕے تام تہٕ مےٚ چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ بِکاز یہِ چھُ اکھ صوٗفی تھدِ پایُک کلام اتھ کُس انسان ہیٚکہِ نۄقٕص کٔرِتھ. تو سُہ تہِ چھُ آسان باریکی سے دیکھنا اس کلام کو کیا لکھا گیا ہے تو وہی بیان کرنا. تو اس میں میری مدد کرتے ہیں فرحان یہ ازمان بھائی, وہ ادھر کے ہی ہے. تو کیسی مدد کرتے ہیں آپ؟ وہ فون کال پہ کرتے ہیں مطلب لیرکس بتاتے ہیں اتھن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اتھن چھُ یہِ مطلب چھُنہ لفظس گژھان کُنہِ جایہِ ہیوٚر بۄن تو وہ مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول میں میرا ماجد سر ہوا کرتا تھا اور دوستوں میں مستبن, تو انہوں نے بھی کافی سکھایا مجھے صوفزم کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن میں نے سنا آپ نے ایک ایپ بھی اس کی ڈیولپ کی ہے, اینڈرائڈ ایپ ڈیولپ کی ہے, کیسے خود؟ ہاں وہ تو یوٹیوب سے سیکھ کے ہو جاتا ہے. مطلب ٹیکنالوجی سے میرا بچپن سے ہی مطلب واسطہ رہا ہے. تو اس یوٹیوب سے سیکھ کے وہ بھی میں نے پبلش کی, وہ ڈیولپ کی اور پھر گوگل پلے اسٹور پہ پبلش کی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ای بک بھی بنائی ہے اس کی جو لوگ پڑھ سکتے ہیں. مطلب وہ ای بک میں نے سوشل میڈیا لینگویج میں لکھی ہے. مطلب آج کل کے لوگ THEEK کو لکھتے ہیں THK, تو اسی لینگویج میں نے مطلب آڈینس کے لیے بنائی ہے. بیکاز میری جو آڈینس ہے تم ینگسٹرز موسٹلی ٹین ایجرز تم, تو وہ سمجھ سکے. تو ای بک بھی پبلش ہوئی ہے اس انہیں یاد کر. باتیں ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے. آپ نے اور بھی انٹرویوز دیے ہوں گے, انشاءاللہ آگے اور بھی دیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں نیشنل سے اسٹیٹ سے اٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا اچھا سا جو ہے آپ کی پاپولیرٹی ہو جائے اور آپ کے کام کی کامیابی اور ہو جائے. لیکن میں چاہوں گا کچھ میں سنوں کچھ صوفزم میں کچھ خاص لائنیں جو ہے ایک دو سنوں میں. ہاں ہماری آڈینس بھی سنے گی. بالکل بالکل. یہ چھِ گژھان حالا سٹاپ نا. خوٗنہِ جگرے ییٚمۍ وضوٗ کوٚر تس طہارت کیٛاہ کرے, مرنہٕ برونٛٹھٕے زندٕ یُس موٗد تس مرُن زیُن کیٛاہ کرے. گاش یس دل چٮ۪ن أچھن آو آش تھٲوِتھ یارٕ سٕنٛز تس مدیٖنَے کعبہٕ عرش تہٕ فرش پننی گرے. خوٗنہِ جگرے ییٚمۍ وضوٗ کوٚر تس طہارت کیٛاہ کرے. دیکھیے یہ چیزیں وہ ہے جو شاید عام لوگ بھی, مجھے لگتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اس کو پسند نہیں کرے گا. لیکن میں چاہوں گا سعادت صاحب آخر پہ آپ سے یہ سننا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے آپ کے کلام کو کیوں پڑھے, مطلب کیوں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھے, آپ کی اس ایپ کو کیوں کھولے, ان کو آپ کچھ بتائیں. میں اس کو ایک ٹیکسچر دیتا ہوں, ماڈرن ٹیکسچر, بیکاز آف کاپی رائٹ فری میوزک. وہ میں ڈالتا ہوں اینڈ میری آواز میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. تو پھر یہ اویلیبل ہے مطلب اسپاٹیفائی, جیو ساون پہ وغیرہ جو پلیٹ فارمز ہیں, ایپل میوزک ہے تو وہاں پہ سن سکتے ہیں. مطلب اگر یوٹیوب کی بات کریں گی تو یوٹیوب پہ اگر وہ ریکارڈ ہوگا تو وہی سننا پڑتا ہے. تو اسپاٹیفائی پہ کیا ہوتا ہے یا جیو ساون پہ وہ سانگ پلے کر کے کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں. تو سننے میں آسانی ہو سکتی ہے اور ایک نیا ٹیکسچر. فائدہ مل سکتا ہے. فائدہ تو ملے گا کہ ہمارے کشمیری
صوفی بزرگوں نے کیا کیا لکھا ہے، ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کشمیری لٹریچر کے بارے میں پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے، مطلب انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو سعادت صاحب دیکھیں میں ان کو بتا دوں کہ دیکھیں میوزک تو آپ سنتے ہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو 80% مجھے لگتا ہے ایسے ینگسٹرز ہیں جو دن میں 24 آورس میں کم سے کم آدھے سے 1 گھنٹہ جو ہے اس پہ اپنا سپینڈ کرتے ہیں. میوزک تو سنتے ہی سنتے ہیں. تو کیوں نہ آپ وہ میوزک سنیں، کیوں نہ آپ وہ چیز سنیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے گھر میں جو ہے بچے ان کو بھی فائدہ ہو، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کشمیری لٹریچر کے بارے میں ہمارے صوفی بزرگوں نے کیا لکھا ہے. بہت بہت شکریہ سعادت صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. شکریہ آپ کا. سعادت صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ دا اسٹریٹ لائن ہو یا کچھ اور ہو، میں چاہوں گا کہ کمنگ ٹائم میں، کیونکہ ابھی آپ کو 6 مہینے ہو گئے اس کام پہ، بالکل، تو میں چاہوں گا کہ کمنگ ٹائم میں پھر سے آپ کے پاس آؤں اور دیکھوں کہ سعادت صاحب کہاں پہ پہنچے، کتنی ترقی کی ہے. اور فرام اسٹریٹ لائن کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور فی الحال دا اسٹریٹ لائن میں آپ سے اجازت لوں گا. آداب.